बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम के नाम से मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 17 जुलाई है, दिन है जुमे का, और आज की हमारी ये लाइव नशिस्त है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, 5 अगस्त इमरान खान की रिहाई फैसला कुन मार्का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या तैयारी है, और अचकज़ई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं वो इस तहरीक के हवाले से किस किस्म की तैयारी कर रहे हैं, इसकी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों, फजल रहमान साहब को जनरल साहब ने क्या कहा और इमरान खान की हुकूमत को गिराने के पीछे कौन कौन शामिल था, और आज जमहूरियत का नारा लगाने वालों ने किस तरह से पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बनकर इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा। और दोस्तों, फजल रहमान को धमकियां, इन धमकियों का जवाब उनकी जमात ने कैसे दिया, और हिम्मत है तो पर्चा दर्ज करके दिखाओ, ये बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वार्निंग जारी की गई, चैलेंज किया गया है फजल रहमान की जमात की तरफ से। क्या पर्चा दर्ज होगा, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और फिर ईरान में कार्रवाइयाँ, इन अमरीकी हमलों में 6 पुलों को तबाह किया गया, रेलवे स्टेशन को भी तबाह करने की खबरें आ रही हैं। क्या ईरान को पत्थर के ज़माने में धकेलने की तैयारी की जा रही है आने वाले दिनों के अंदर? क्या ईरान के ऊपर मज़ीद हमले तेज़ कर दिए जाएंगे? लेकिन दोस्तों, इन हमलों का जवाब ईरान ने किस तरह से अमेरिकी अड्डों के ऊपर हमला करके दिया। अल-फतेह और दीगर जो मिसाइल इनके पास, जो इनकी सबसे बड़ी ताकत है, इनका अब इस्तेमाल किया जा रहा है। और पाकिस्तान इनकलाब का अब से कुछ ही देर पहले पैगाम, और दुनिया को कहा गया कि इंतज़ार करें हमारे जवाब का, और आपको भरपूर तरीके से अमेरिका और उनके इत्तेहादियों को सबक सिखाया जाएगा। दोस्तों, ये तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको एक खबर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का कंसर्न हमेशा से ये रहा कि 3 बरस गुजर जाने के बावजूद इमरान खान की रिहाई की तहरीक को शुरू नहीं किया गया। हमने इन 3 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रंग जो थे वो देखे, और इसमें लोगों ने किस तरह से इमरान खान के नाम को इस्तेमाल किया। इमरान खान के नाम के ऊपर पार्लियामान में पहुंचे, लेकिन तहरीक नहीं चलाई गई। आज 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं, और वो लोग जो अपने कायदीन से तंग आ चुके हैं या अपनी लीडरशिप से सवाल करते हैं, अब उन्होंने मैदान को खुद संभाल लिया है। और दोस्तों, खबर के मुताबिक कलीमा खान की सरबराही में स्ट्रीट मूवमेंट की पुकार पर ISF रावलपिंडी ने स्ट्रीट मूवमेंट का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया, और रावलपिंडी मरी रोड पर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के तलबा ने दफ़ा 804 नाफिज कर दी, और नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो थी वो इस रैली के अंदर मौजूद थी। देखें, आज 5 अगस्त मेरा ख्याल है कि 2-3 हफ्ते रह गए हैं, और होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इस एहतजाजी मुहिम को या स्ट्रीट मोबिलाइजेशन को रूज पर लेकर जाती। पूरे मुल्क के अंदर एक माहौल बनता, और पाकिस्तान में सोहेल अफरीदी या जो भी इस तहरीक को अब लीड करेगा, उसके पास एक बहुत बड़ी ग्राउंड मौजूद होती, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होती कि वो इमरान खान की रिहाई या इस हुकूमत के ऊपर दबाव डालने के लिए इस पूरे जो मैंडेट है इसको इस्तेमाल करते, अवाम की सपोर्ट को इस्तेमाल करते। एक बात आपने याद रखनी है कि 8 फरवरी 2024 को एक मैंडेट दिया गया, और जब भी इमरान खान का कोई पैगाम आता है, पाकिस्तान की अवाम जो है ये मैंडेट तहरीक इंसाफ को बार बार देती है। स्ट्रीट मोबिलाइजेशन के मौके पर जब सोहेल अफरीदी सड़कों पर आपको नजर आए, तो अवाम ने उनका वेलकम किया। इमरान खान की रिहाई के लिए जो हिकमत अमली थी उसके ऊपर लब्बैक कहा, और अब भी इमरान खान के मैंडेट के लिए, यानी जो मैंडेट अवाम के पास है, इस मैंडेट की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार याद करवाती है कि निकलो इमरान खान की खातिर। दोस्तों, लोगों का रावलपिंडी में निकलना और इसके साथ साथ कलीमा खान का मुख्तलिफ इलाकों में निकलना यकीनन इस बात की ये इलामत है कि इमरान खान की रिहाई तहरीक जो है, अगर उसे इन 3 बरसों में शुरू किया जाता और पिछले 1 बरस के अंदर स्ट्रीट मोबिलाइजेशन को अपने अरूज पर लेकर जाते, तो आज हालात डिफरेंट होते। आज अचकज़ई साहब ने जो मुख्तलिफ ऐलानात किए, इन ऐलानात के मुताबिक मुशावरत की जाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बिठाकर उनसे बात की जाएगी, और आइंदा के लाएअमल का जो एक मामला है इसे हतमी शक्ल दी जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा कलीमा खान की कॉल पर MNA इकबाल अफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट का जो है वो बाकायदा तौर पे आगाज़ किया है, तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, और नौशहरा में इकबाल अफरीदी की एक बड़ी रैली जो है वो निकाली गई, जिसमें सैकड़ों अफराद जो थे मौजूद थे। आप देखना ही होगा, क्योंकि मेरी तहरीक इंसाफ में कुछ लोगों से बात हुई, और मैंने यही सवाल जो आपका कंसर्न है उनके सामने रखा कि क्या स्ट्रीट मूवमेंट कम अज़ कम KPK के अंदर आप इसका आगाज़ करेंगे? तो उन्होंने कहा जी कि ना सिर्फ KPK बल्कि हम पंजाब के अंदर भी इस तहरीक को चलाएंगे। लेकिन हमने जो रविश देखी है पिछले कुछ अरसों में, कुछ अरसे के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हमें किसी लेवल के ऊपर एक्टिव नज़र नहीं आती।
اور سہیل افریدی کے اوپر اب اس وقت بروٹل قسم کی تنقید ہو رہی ہے. سہیل افریدی سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جو مینڈیٹ تمہارے پاس ہے, جو پوزیشن تمہارے پاس ہے, تم اس کا باقاعدہ طور پہ عمران خان کی رہائی کے لیے کیوں کچھ نہیں کرتے. دوستو اگلے ایک ہفتے میں چیزیں بہت ساری واضح ہو جائیں گی کہ پاکستان تحریک انصاف اس رہائی تحریک کے لیے کس قسم کا لائحہ عمل تیار کرتی ہے. اب جو سب سے اہم سوال ہے جو تحریک انصاف کے دوستوں سے میں نے پوچھا بھی کہ جناب آپ نے عمران خان کی رہائی کے لیے کوششیں شروع کرنی تھی, لیکن اب معاملہ ان کی ملاقات پر آ کر اٹک گیا, اور ملاقات کے بعد انہیں الشفا ہسپتال منتقل کرنے کی جو بات تھی, آپ نے اس تحریک کو رہائی سے دوائی اور پھر رسائی تک کنورٹ کر دیا. اس کے اوپر آپ کی کوئی حکمت عملی موجود ہے؟ تو دوستو کسی لیول پر پاکستان تحریک انصاف کی جو جتنی بھی لیڈرشپس ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہے, اور وہ ایک بلیم گیم آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور دوستو اس کی ایک بڑی اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جب یہ سوال اچکزئی سے پوچھا جاتا ہے تو اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے دوستوں سے ہماری درخواست ہے کہ اس پہ حکمت عملی بنائیں, اور پارٹی کے دیگر لوگوں کے پاس کوئی حکمت عملی ہوگی تو بنائیں گے نا. ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم جو ہے وہ جاری ہے. اچکزئی صاحب کی جو لاسٹ گفتگو تھی وہ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے. اس وقت کم از کم ہزاروں نوجوان جن کا کوئی قصور نہیں وہ اس وقت جیلوں کے اندر موجود ہیں. 5 اگست کو عمران خان کی قید کا اگلا سال شروع ہو جائے گا. میری تجویز یہ ہے کہ ابھی اسے اعلان کریں اور اس تحریک کو نقطۂ تکمیل تک پہنچائیں اور مسلسل جدوجہد کی تیاری کریں. اور یاد رہے کہ یہ تحریک ایک دن کی نہیں بلکہ ایک مسلسل تحریک ہے. 5 اگست کو پاکستان کے تمام اضلاع میں عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی آزادی کے لیے ان کے ساتھ مل کر جلد سے جلوس کیے جائیں. پورے پاکستان میں اس کے لیے تیاری کریں, اور تحریک انصاف, پشتونخوا, جمعیت علماء اسلام اور دیگر پارٹیاں مل کر تیاری کریں. میری پاکستان تحریک انصاف کے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ تیاری پکڑیں اور اس تحریک کو چلانے کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کا استعمال کریں. پاکستان تحریک انصاف آج کی نہیں, پہلے دن سے جو ورکر جو لیڈرشپ ہے, یہ جو ورکر ٹیئر ہے, یہ پہلے دن سے تیار ہے. یہ مار بھی کھاتا ہے, یہ گولی بھی کھاتا ہے. انہوں نے اپنے گھر بار تک تباہ کروا دی, سب کچھ, کاروبار, ہر چیز تباہ ہو گئی, اور آج بھی وہ عمران خان کی رہائی کے لیے اسی طرح میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہے جس طرح 8 فروری 2024 کو عوام نے ووٹ کی طاقت سے عمران خان کی جماعت کو سب سے بڑا مینڈیٹ ان کے حوالے کیا. تو اچکزئی صاحب سے جب آپ بات پوچھے تو ان کے پاس بھی حکمت عملی کوئی نہیں ہے, لائحہ عمل کوئی نہیں ہے. تقریریں یہ ضرور کرتے ہیں, بند کمروں کے اندر بیٹھ کر جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس میں عمران خان کی رہائی تحریک آپ کو دور دور تک دوستوں نظر نہیں آتی. آج میں نے شفیع جان صاحب کو سن رہا تھا, اور میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب آپ اس حکومت کی کارکردگی کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو احسن اقبال صاحب, ہم آئیں گے, ہم کریں گے, یہ ہوگا, اور انشاءاللہ 6 دن آئیں گے, اگر ہمیں 2035 تک حکومت دے دی جائے تو ہم ترقی پاکستان کے اندر ہوتی ہوئی دیکھیں گے. تو مالک صاحب نے یہ سوال ان سے کیا, شفیع جان سے, کہ عمران خان کی تحریک کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت جلدی ہوگا, کریں گے, نکلیں گے, پاکستان میں تبدیلی آئے گی, ورکر جو ہے وہ چارج ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس پہ مالک صاحب نے کہا کہ میں نے جتنے بھی آپ سے سوال پوچھے آپ یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہوگا, کریں گے, لیکن آپ نے کسی چیز کا یہ جواب نہیں دیا کہ ہم یہ کر چکے ہیں اور یہ ہونے جا رہا ہے. تو اس کے اوپر جو بیرسٹر عقیل صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے بلیو پاسپورٹ جو ہے وہ تو حاصل کر لیا ہے, اور تا حیات بلیو پاسپورٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں, ان کو اور کسی کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے لیے یہ مشکلات پیدا کی ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا نعرہ لگا کر اگر آپ نعروں کے اوپر صرف تحریک چلائیں گے اور کچھ کریں گے نہیں پریکٹیکلی, تو کیا عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ جس عوام نے, جس پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لے لی, پاکستان کا سوشل میڈیا اگر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بروٹل قسم کی تنقید کرتا ہے, تو میرے بھائی آپ تو شاید کوئی نہیں ہے, اور آپ وہ پراکسیز ہیں, وہ 300 کھمبے ہیں جنہیں پاکستان میں عوام نے اپنی طاقت سے, اپنے ووٹ کی طاقت سے منتخب کیا اور ان ایوانوں میں پہنچایا. یہ 2.5 برس گزر گئے, 2.5 برس بھی گزر جائیں گے, پھر 5 سال کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ابھی تو عمران خان کی وجہ سے تم لوگوں کو مینڈیٹ مل گیا, ان 5 سالوں کے بعد تمہارا کیا انجام ہوگا؟ دوستو جس طرح سے حالات پاکستان تحریک انصاف لے کر چل رہی ہے, اس میں عمران خان کی رہائی دور دور تک نہیں ہے. اگر بہنیں اسٹریٹ موبلائزیشن نہ کریں, باہر نہ نکلیں, تو پاکستان تحریک انصاف تو کب کی یہ پوری کی پوری تحریک جو بھول چکی ہوتی. اور یہ ہم پاکستان کے اندر بار بار ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ایک مقبول لیڈر ہے جسے اپنی جماعت کے اپنے لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پہ اڈاپٹ نہیں کر رہے, یعنی اس کے بیانی کو اڈاپٹ نہیں کر رہے, اس بیانی کا بوجھ نہیں اٹھا رہے,
اور اس نام کو مسلسل آپ کو یہ لوگ استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور دوستوں آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کو میں سن رہا تھا، ان کا ایک جملہ یہ تھا کہ یہ حکومت جانے والی ہے۔ اب جو انالیسز ہے شہباز شریف کی حکومت جانے کے حوالے سے، وہ بنیادی طور پر پولیٹیکل کیپٹل اور معیشت کی صورتحال کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں کہ معیشت خراب ہے جی، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو موقع دیا کہ تم معیشت کو ٹھیک کرو، لیکن یہ ارسطو جو ہیں معیشت کو ٹھیک کرنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے اپنے حالات کو ٹھیک کر لیا۔ بہت سارے کرپشن کے کیسز فائلیں تیار ہیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا جائے گا، اور پھر دوسری طرف پولیٹیکل کیپٹل کی بات ہوتی ہے۔ یہی ایک انالیسس ہے جس کی بنیاد کے اوپر لوگ اندازے لگا رہے ہیں، یا پھر کسی ٹیئر کی طرف سے اگر آپ کو کوئی اشارہ کروا دیا جاتا ہے تو آپ اسے خبر بنا کر پاکستان کے اندر لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ اب یہی وہ چیز تھی جس کی بنیاد کے اوپر حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا جی کہ میں کسی ایک اعلیٰ شخصیت کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ حکومت جا رہی ہے، اور حکومت کے جو حالات ہیں وہ یہی بتاتے ہیں۔ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ دن پہلے 13 سے 14 جو وزراء ہیں اور سینٹر کے اندر ان کی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر اسحاق ڈار صاحب آپ کو ایون کے جنگ کے دنوں میں بھی اس طرح سے ایکٹیو نظر نہیں آئے۔ پاکستان اور ایران اور پھر امریکہ پاکستان کی ثالثی کے اندر جو مذاکرات ہوئے وہاں بھی جو ڈار صاحب ہیں وہ نظر نہیں آئے، اور اب یہ جو کیس کھل گیا اس کے بعد بھی وہ مکمل طور پہ آپ کو لائم لائٹ میں نظر نہیں آتے، بلکہ لو پروفائل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو محسن نقوی صاحب اس پچھلے کچھ عرصے میں انٹرنیشنلی ان کی جس طرح سے انوالومنٹ ہے پاکستان کے فورن افیئرس کے اندر، یہ ایک سب سے بڑا سوال تھا، اور اسی بنیاد کے اوپر یہ تمام چیزیں کہی جا رہی ہیں۔ جہاں تک شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے تو لیڈرشپ کیا ہوتی ہے وہ شہباز شریف صاحب نے ہمیں کچھ کر کے نہیں دکھایا۔ اسی بنیاد کے اوپر یہ تجزیے جو کیے جا رہے ہیں کہ معیشت ٹھیک نہیں ہے، قرضے پر اگر آپ نے حکومت کو چلانا ہے، ادھار کا تیل سعودی عرب سے لے کر، یعنی آپ سعودی عرب کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تیل دو، اور سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے، تو ہم اگر اسی چیز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے، یعنی وہ فائدہ کیا تھا؟ جنگ ہوئی ایران اور امریکہ کے درمیان، آپ امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ڈیل نکال سکتے تھے اپنے لیے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ایران اور پاکستان کا بارڈر ملتا ہے، آپ صرف ایک پائپ لائن بچھا کر پاکستان کو تیل کی دولت سے مالا مال کر سکتے ہیں، سستا تیل آپ کو مل سکتا ہے، لیکن یہ بھی آپ نہیں کرتے، اور آپ ایک خاص جو آپ کی جو حکمت عملی ہے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ سوال دوستو یہ ہے کہ شہباز شریف نے پاکستان کی حکومت کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ریکگنیشن ملنی چاہیے تھی، ویسی ریکگنیشن ہمیں صرف امریکہ کی تعریفوں کی شکل میں نظر آتی ہے، لیکن اکنامکلی ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ہم کہیں سٹینڈ نہیں کرتے۔ آج تیل جو ہے وہ نایاب ہونے جا رہا ہے، آپ نے تیل کی جو سپلائی اسے بند کر دیا، اس لیے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا آپ انتظار کر رہے ہیں، تیل کی قیمتیں بڑھیں گی اور ایک دم سے جو سٹاک ہے اس کو ریلیز کر دیا جائے گا۔ ہمیشہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ یاد ہوگا آپ کو جب امریکہ ایران کی جنگ کا آغاز ہوا تو اس وقت بھی تیل جو ہم نے پرانی قیمت پہ خرید کے رکھا ہوا تھا، پاکستان کی سرزمین کے اوپر موجود تھا، اسے ہم نے نئی قیمت کے اوپر بیچنا شروع کر دیا۔ تو جس حکومت کی نیت ایسی ہو، ادھار کا تیل آپ دوسرے ملکوں سے لیں، قرضہ حاصل کر کے آپ تیل لیں، اور سبسڈی پاکستان کی عوام کو دینے کی بجائے کئی گنا مہنگا کر کے بیچا جائے، تو وہاں پر اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں۔ اور ایک بات آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ پاکستان میں کسی لیول کے اوپر کسی صوبے میں مرکز کی کوئی حکومت نہیں ہے، وہ جن کی حکومت 78 برسوں سے ہے وہی کنٹرول کر رہے ہیں، اور کے پی کے اندر آپ کو سازشیں نظر آئیں گی۔ گلگت بلتستان میں وہ اپنی مرضی کی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور کشمیر کے اندر کچھ لوگ کچھ دو کی بات اس وقت چل رہی ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اس وقت بارگیننگ ہو رہی ہے۔ سندھ آپ نے ایک جماعت کو دے دیا، مرکز میں ان کی جو حیثیت ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر جو لاہور ہے اور پنجاب ہے وہ آپ نے خاندان کو دے دیا، ان کے ذریعے آپ کام کروا رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ایک بنیاد ہے کہ شہباز شریف صاحب کا وقت جو ہے وہ کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اور مقابلہ ان کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے، اور یقیناً بہت جلدی وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ شہباز صاحب آپ کے اب جانے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اور دوستوں آپ کو خبر یہ بھی دیں کہ جے یو آئی فے کا رد عمل جی آ گیا ہے، اور اسلام آباد میں اتوار کو جے یو آئی فے کے زیر اہتمام آل پاکستان وکلا کنونشن کروانے کا اعلان کیا گیا ہے، اور فضل الرحمان خصوصی اس سے خطاب کریں گے، اور آئندہ کا لائعمل اس حکومت اور ان لوگوں کے خلاف دیا جائے گا جو اس وقت فضل الرحمان صاحب کے خلاف مقدمات کروانا چاہتے ہیں۔ صوبائی امیر جمعیت مولانا عطاء الرحمان کی پریس کانفرنس، جس میں انہوں نے کہا کہ 13 تاریخ کو مولانا فضل الرحمان کے آدھے جملے کو بنیاد بنایا گیا۔ اگر اتنی ہی جرت ہے کسی میں تو مولانا صاحب کی پوری ویڈیو چلائیں، پورے جملے اور سیاق و سباق کو چھوڑ کر ان پر الزام ٹھہرایا گیا۔ سوشل میڈیا نے مولانا کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ جرت ہے تو مولانا کے خلاف پرچہ درج کرو۔ میرے خیال نوٹسز جو ہیں عطاء الرحمان صاحب وہ ہوئے ہیں، اور پرچہ ہو بھی جائے گا۔
पर्चा करवाना ज़्यादा मसला नहीं है, असल में गिरफ्तारी सबसे बड़ा मसला है। और देखना ये भी होगा कि नून लीग जिस रास्ते पर चली, ये रास्ता कौन सा है और फजल रहमान के इर्द गिर्द घेरा क्यों आखिरकार तंग किया जा रहा है। और हाफिज हमदुल्ला साहब ये कहते हैं कि सियासी लोटों, दरबारी मौलवियों और सियासी खाना बदोशों और इक़्तिदार की पुजारियों से तो आपने मौलाना साहब की किरदार कुशी करवा ली, अब देखना ये होगा कि वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कब आती है। जल्दी करें, फिर देर हो जाएगी, वक्त हाथ से निकल जाएगा। राना साहब की गुफ्तगू सवाल हुआ जी कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदर ने कहा कि मौलाना के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है अगर वो जारी रहा तो फिर वो जीएचयू के बाहर इकट्ठे होंगे। तो राना सनाउल्लाह ने इसका जवाब दिया कि जीएचयू के बाहर धरने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर जेयूआई को वो ऐसा इकदाम उठाते हैं तो ये पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम होगा और इसे इसी तरह निपटा जाएगा। राना साहब ने फिर ये भी कहा कि हर इंसान को, हर इदारे को अपने तहफ़्फ़ुज़ का हक़ हासिल है। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं कि ये बात कही हुई है या नहीं, लेकिन मेरा ये अंदाज़ा है कि मौलाना को किसी ने कोई ऐसी बात बताई होगी तो इस बात को उन्होंने ऐसे कह दिया कि वो आपकी ज़िम्मेदारी है और आप जो हैं वो तनख्वाह लेते हैं। फ़ौज चौकीदारी की तनख्वाह नहीं लेती, मुल्क की दिफा की लेती है। तो ये उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी। दोस्तों, पाकिस्तान में ना आप किसी माँ बाप को 10 लाख रुपया दें और आप उन्हें ये कहें कि जाओ जाकर सरहद पे लड़ना शुरू कर दो, तो क्या कोई अपने बच्चों को इस तरह से भेजेगा? नहीं भेजेगा। ये जो शहादत है ना, इसको कॉन्ट्रोवर्शियल मत बनाएं अपनी गंदी सियासत की। देखें, ये जो माएँ अपने बच्चों को, एक बच्चे को पैदा करना, बड़ा करना, उसे सारी उम्र ये याद करवाना सबक के बेटे फ़ौजी बनोगे, बेटे पुलिस में जाओगे, बेटे डॉक्टर बनोगे, ये कोई आसान काम नहीं है। फिर माँ बाप अपनी उम्मीदें उस बच्चे से जोड़ते हैं और फिर उसे बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। कोई काली वर्दी में होता है, कोई खाकी वर्दी में होता है, कोई सफ़ेद वर्दी में होता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई आईटी स्पेशलिस्ट बनता है, कोई सहाफ़ी बनता है, कोई वकील बनता है। किसी को किसी मकाम पे पहुंचाना और फिर उसे वतन अजीज़ पे कुर्बान कर देना जिगर गुर्दे की बात है। तो अपने इस गंदी सियासत के अंदर वो फ़ौजी जो सरहद पे खड़ा होकर लड़ रहे हैं ना, उसे मत घसीटें। 78 बरसों से जिन्होंने इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए सब कुछ किया, जिस तरह के बात हो रही है ना टीवी के ऊपर भी आपके तनकीद उन पर की जाए, तो फिर तनकीद उन पर करो। और अगर मौलाना हिम्मत है तो फिर लोगों के नाम लें। और मौलाना की अब ये जो पूरी जो एपिसोड पिछले कुछ दिनों से चल रही है, देखना ये होगा कि कुछ दिनों में जब इस्लामाबाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, कन्वेंशन का इत्तमाम होने जा रहा है, यानी इतवार को ग़ालिबन कल, लेट्स सी कि उसमें किस किस्म की बातें की जाएंगी। लेकिन पर्चा और गिरफ्तारी, मेरा नहीं ख्याल कि तमाम मामला हमें होते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों, आखिर में आपको ईरान अमेरिका जंग के हवाले से आपको अपडेट ये दे दें कि ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो जारी हैं। और अब से कुछ ही देर पहले जो बयान जारी किया गया पाकिस्तान इनकलाब की तरफ से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बयान था ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने ईरान के उन इलाकों को टारगेट किया जहां पर सिविलियंस मौजूद थे, पुलों को टारगेट किया गया। और अब बताया जाता है तकरीबन 6 के करीब ऐसे पुल हैं जिनको तबाह किया गया। अमेरिकी फ़ौज का चाबहार बंदरगाह में पाकिस्तान इनकलाब का सर्विलेंस टावर तबाह करने का ये दावा है। और अमेरिकी फ़ौज ने दावा किया कि उसने ईरानी शहर चाबहार की बंदरगाह के एक सर्विलेंस टावर को तबाह कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि ये टावर IRGC के समुद्री निगरानी के नेटवर्क का हिस्सा था। अमेरिकी फ़ौज ने दावा किया कि नेटवर्क आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों की निगरानी और उन्हें निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। बयान के मुताबिक इस कार्रवाई से ईरान की तजारती जहाज़ों पर हमलों की मनसूबाबंदी और राब्ता कारी की सलाहियत मुतासिर होगी। और फिर आपको खबर ये भी दें कि पाकिस्तान इनकलाब का आपसे कुछ ही देर पहले जो एक बयान है, यकीनन ये पूरी दुनिया के लिए, खासतौर पे अमेरिका के लिए बहुत ही अहम है, जिसमें उन्होंने खबरदार किया कि इंतज़ार करें और देखें, वेट एंड वॉच। वो वक्त आने वाला है जब ईरानी फ़ौज अमेरिकी फ़ौज के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करेगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जंग सिर्फ अमेरिका के फ़ौजी अड्डों तक यानी फ़िज़ाई हमलों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि कुछ ऐसा होने जा रहा है, इन बेसिस को टारगेट किया जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है कि इन फ़ौजी बेसिस के ऊपर तकरीबन 50,000 के करीब अमेरिकी फ़ौजी मौजूद हैं। और अगर ये जंग खित्ते से बाहर निकली, यानी सिर्फ फ़िज़ाई हमलों के अलावा ज़मीनी जंग का आगाज़ हो गया, तो ये दुनिया के लिए, ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट के लिए ठीक नहीं होगा। दुनिया का तेल बंद हो जाएगा। रशियन तेल जो है उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं है कि उसे आप इस्तेमाल कर सकें। पाकिस्तान के लिए इसमें क्या है, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात, मिडल ईस्ट से तेल नहीं निकलेगा। सऊदी अरब और बाकी ममालिक का अगर तेल की बंदिश हो जाती है तो फिर दुनिया की इकॉनमी बंद हो जाएगी। देखें, पूरी दुनिया
کا ایک بڑا حصہ ان ممالک سے تیل کا جو کنزپشن ہے وہ یہاں سے پوری کی جاتی ہے، ضروریات کو پورا کرتا ہے مڈل ایسٹ۔ اگر بوٹس آن گراؤنڈ ہمیں نظر آئے تو حالات بہت ہی خراب ہوں گے۔ ایرانی ٹی وی پر جاری بیان میں پاکستان انقلاب کی نیول کمان نے کہا کہ ایرانی بحریہ نے خطے کے پانیوں میں امریکی فوج کو نقل و حرکت اور ان کے فوجی سازوسامان پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ پاکستانی انقلاب نے کہا کہ امریکی اب اس وقت کے قریب پہنچ رہے ہیں جب ایران کی مسلح افواج خطے کے پانیوں میں امریکی سینٹ کام کے خلاف آپریشن شروع کرنے والی ہے۔ پاکستانی انقلاب نے اپنے بیان کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ انتظار کریں اور دیکھیں، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر خطے میں جو ان کے جہاز موجود ہیں اور آپ کے پاس جو خودکش جو کشتیاں موجود ہیں آپ ان کا استعمال کریں گے، مائنز آپ کے پاس موجود ہیں آپ اس کا استعمال کریں گے، اور اگر جہازوں پہ اب کارروائی شروع ہو گئی تو پھر امریکہ کے لیے مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ دوستوں میں آپ کو ایک خبر اسی سے جڑی یہ بھی دے دوں کہ ایران امریکہ کشیدگی عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 4 ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا اور قیمتیں 4 ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں برطانوی خام تیل کی قیمت 4.68% تک کا اضافہ ہوا، جس کے بعد برطانوی خام تیل کی قیمت $88.16 فی بیرل ہو گئی، اور امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی 4.68% اضافے کے بعد $82.64 فی بیرل آپ کو اس کی جو پرائس ہے وہ نظر آئے گی۔ تو دوستو یہ اس وقت کی میجر ڈیولپمنٹس ہیں جو ایران امریکہ جنگ کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ لیٹس سی کہ ہوتا کیا ہے۔ میں آپ کو آخر میں برطانیہ کے حوالے سے بھی خبر دے دوں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ عرفان ہاشمی ٹاکس پہ اس پہ تفصیل سے ہم بات بھی کریں گے۔ اور دوستو خبر یہ ہے کہ برطانوی لیبر پارٹی کے نئے سربراہ کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اینڈی برنہم پارٹی کے بلا مقابلہ لیڈر منتخب ہو گئے ہیں۔ جب ضمنی انتخابی یہ صاحب جیت کر آئے تھے اس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ پارٹی کو لیڈ کریں گے، اور اینڈی برنہم پیر کو برطانیہ کے نئے وزیر اعظم جو ہے بن جائیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سر کیئر سٹارمر پیر کو بادشاہ چارلز کو اپنا استعفیٰ پیش کریں گے، جبکہ اینڈی برنہم 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ منتقل ہو کر اپنی کابینہ کا بہت جلدی اعلان بھی کریں گے۔ اور اینڈی برنہم نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ برطانیہ کو نئی راہ پر لے کر جائیں گے۔ سر کیئر سٹارمر کے پاس کہ پارٹی اور ملک کے لیے ان کے شاندار خدمات پر شکر گزار ہیں جو انہوں نے سروسز دی ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جہاں تک برطانیہ کی سرکار کا تعلق ہے تو برطانیہ کے اندر بہت سارے لوگ یہ موقف رکھتے ہیں کہ کیونکہ ووٹ کیئر سٹارمر کو پڑا، جب آپ کے جنرل انتخابات ہوئے تو اس وقت لیڈر کون تھا؟ کیئر سٹارمر، اور جہاں تک لیبر پارٹی کا تعلق ہے تو یہ ووٹ کیئر سٹارمر کو ملا تھا۔ اینڈی برنہم کا آنا مجھے نہیں لگتا، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے کچھ ہفتوں میں، مہینوں میں یا ود ان ایئر آپ کو ایک تبدیلی کی ہوا جو ہے وہ نظر آئے گی، کیونکہ ایک موقع ملتا ہے، سرکار کو وقت دیا جاتا ہے کہ آپ کام کرو، اور جب کام نہیں ہوتا تو پھر لوگ ان کے خلاف جلدی بدظن ہو کر آواز اٹھاتے ہیں۔ اور ہم نے پچھلے 6-7 سالوں کی اگر آپ سیاست دیکھیں، ڈیوڈ کیمرون کے بعد جو بریگزٹ اور پھر جو معاملات ہوئے ٹریسا میں، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اتنے سارے وزیر اعظم آئے، ان کو تبدیل کیا گیا، اور ود ان دا پارٹی ان کے خلاف ہم نے بغاوت دیکھی۔ یہ لیبر پارٹی کے جو مخالفین تھے، کنزرویٹو پارٹی کے اندر یہ تبدیلیاں دیکھنے کو ملی، اور اب آپ کو اسی قسم کا جو سلسلہ ہے وہ لیبر پارٹی کے اندر بھی دیکھنے کو ملے گا۔ کیئر سٹارمر کا جانا اور پھر اینڈی برنہم کا آنا یہ اس بات کی نشاندہی ہے۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ آپ سے صبح 8 بجے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی پاکستان کے وقت کے مطابق۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔